حضرت ابو سعید الخراز فرماتے ہیں کہ اے بندے تو دل کے معاملے کو سمجھ، معاملۃ القلب کو سمجھ. اور معاملہ قلب ایسا ہے کہ ہر لمحے دل کے معاملے کے لیے ریوائول ضروری ہوتا ہے. ہر روز بندہ اس کا ریوائول کرے. ایسا نہیں ایک بار حال اچھا ہو گیا، کیفیت اچھی مل گئی تو بس سمجھیں کہ اب وہ اچھا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ آج اگر اچھی کیفیت مل گئی ہے تو تھوڑی سی غفلت ہوگی تو کل چلی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیفیات ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ جو عارضی چیز ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، آتی جاتی ہے. جو آتی جاتی رہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو رہے مگر اس میں کمی بیشی ہوتی رہے اس کو حالت کہتے ہیں، حال. اور جو جم جائے اور کبھی نہ بدلے اس کو مقام کہتے ہیں. تو ہر کوئی ایک اچھے حال کے ملنے سے صاحب مقام تو نہیں ہو جاتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت آدمی اپنی نگرانی چوکیداری کرے اور اپنے حال کی تجدید کرتا رہے، ریوائیو کرتا رہے. ہر روز آپ غسل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جسم صاف ستھرا رہے. اس طرح کپڑے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں میلے ہیں تو بدلتے ہیں. کئی لوگ ہر روز بدلتے ہیں، کئی کچھ دنوں کے بعد بدلتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ کپڑے میلے نہ ہوں. اسی طرح اعمال بھی تجدید مانگتے رہتے ہیں اور احوال بھی تجدید مانگتے رہتے ہیں، اور باطن کی کیفیات بھی تجدید مانگتی رہتی. تو کیفیات بھی روزانہ غسل مانگتی ہیں. قلب دل کے حالات بھی روزانہ کا غسل مانگتے ہیں. دل کو بھی روز غسل ملے، اور روز غسل کے لیے بندہ تلاوت کرے، تدبر اور تفکر کے ساتھ، معانی قرآن کے ساتھ قرآن میں فکر کرے، یا تدبر کرے، یا استغفار کرے، یا نماز کرے. یکسوئی قلب کی دل جمعی کے ساتھ مراقبہ کرے، درود پاک پڑھے، دل جمعی کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے اعمال صالحہ کرے. اور میں نے کہا کہ صبح سے شام تک اپنے اعمال، اپنے احوال اور معاملات کی نگہبانی کرے، نگرانی کرے، چوکیداری کرے، خیال کرے. تھوڑا سا فرق کہیں نظر آئے تو پھر اس کو ریوائیو کرے، غسل کرے، تجدید کرے، اس کی فکسنگ کرے، تاکہ جس سبب سے کیفیت آئی ہے نیک وہ بڑھے، اور جس سبب سے کوئی بری کیفیت یا کوئی چیز داخل ہوئی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو سٹاپ کرے. تو یہ چیزیں اگر ہوں تو اس سے پھر تجدید ہوتی ہے قلب کے احوال کی. اور یہ تب ہوتا ہے اگر اپنے تمام اوقات کا بندہ ملاحظہ کرے، اس کی نگرانی کرے، اور صدق حال کے ساتھ اس کی حفاظت کرے. اور یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے ہر عمل، ہر فعل اور ہر قول اور ہر چاہت میں سمت صرف ایک رکھے، التفات اللہ. جو کرے صرف اللہ کے لیے کرے، نہ تنظیم کے عہدے کے لیے کرے، نہ شہرت کے لیے کرے، نہ عزت کے لیے کرے، نہ ریکگنیشن کے لیے کرے، نہ کلیپنگ کے لیے کرے، نہ اپریسیشن کے لیے کرے. انسان جو چیز بھی دنیا میں چاہتا ہے، مجھے اس کی وجہ سے عزت ملے، مجھے کرسی ملے، مجھے فرنٹ پر دکھلاوا ملے، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے عزت دیں، میری کاوش کو مانیں، میرے لیے جگہ چھوڑیں، مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے ریکگنائز کیا جائے، میری سروسز کو مانا جائے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری کو جمع کر لیں، یہ ساری چیزیں جمع کر لیں تو یہ شرک ہیں، یہ روحانی شرک ہیں. چونکہ ساری چیزوں کی نفی تھی، چاہیے یہ تھا کہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور بندے نے اللہ کو ہٹا کے اس جگہ ریکگنیشن کو رکھ لیا، اللہ کو ہٹا کے اس جگہ اپنی عزت کو رکھ لیا کہ میری عزت ہو، اللہ کی جگہ اپنی شہرت کو رکھ لیا، اللہ کی جگہ اپنے عہدے کو رکھ لیا. سمجھ رہے ہیں بیٹے؟ عہدے کو رکھ لیا، اپنے آفس کو رکھ لیا. یہ جتنی چیزیں لاشعوری طور پہ بھی بندہ چاہتا ہے اور چاہت بنا کے دل میں رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں روحانیت کے درجے میں شرک ہے، بت پرستی ہے. اللہ پاک ان سب چیزوں کی چاہتا ہے بندہ نفی کرے. یہ بائی پروڈکٹس ہیں. جو کام کرے گا اس کا نام ہو جائے گا، نام بھی ہوگا.
جو کام کرے گا لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، جو لوگوں کی خدمت کرے گا لوگ عزت کریں گے، جو کام کرے گا ریکگنائز بھی ہوگا۔ کروانے سے نہیں ملتا عزت، کروانے مطالبہ کرنے سے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی۔ عزت بے نیاز ہونے سے ملتی ہے۔ جو آدمی طلب سے بے نیاز ہو جائے اس کو عزت ملتی ہے۔ جو پیچھے پڑا رہے میری عزت نہیں کر رہے لوگ، مجھے مان نہیں رہے، میری عزت نہیں کر رہے، مجھے کرسی اچھی نہیں دے رہے، میرا نام نہیں لے رہے، جو ان چیزوں میں پڑا رہے وہ ساری زندگی کیڑ کیڑ کے میں ہی مر جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ مجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو ان تمام چیزوں کی طلب سے بے نیاز ہوتا ہے لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ طلبگار ہے صرف اللہ کا، وہ طلبگار ہے صرف اللہ کا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔